إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 21 جنوری 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 245 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النور کی آیت نمبر 58 سے آنورڈ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. 57 تک مکمل ہو چکی تھی پچھلے سے پچھلے لیکچر میں، لیکن بیچ میں ایک آیت ایسی تھی 55 نمبر آیت جس کے اوپر میں نے پچھلی 2 کنزیکٹیو کلاسیں کی ہیں. سورۃ النور آیت نمبر 55 جسے آیت الاستخلاف بھی کہا جاتا ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں نے اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں سے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی جو خلافت راشدہ ہے اس کو ثابت کیا تھا. اور ہماری وہ ڈیٹیل جو 2 نشستیں ہیں مسئلہ نمبر 162A اور 162B کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں. آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 58 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنوکم الذین ملکت ایمانکم، تمہارے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کیے کریں وہ لوگ کہ جو تمہارے ہاتھوں کا مال ہیں، یعنی تمہارے غلام. والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بھی جو ابھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے، وہ لڑکے بھی وہ بچے بھی جو ابھی جوان نہیں ہوئے وہ بھی اجازت طلب کیا کریں 3 اوقات کے اندر. اب جو گھروں کے اندر آنا جانا ہے فریکوینٹلی وہ ظاہر ہے چھوٹے بچوں کا اور غلاموں کا ہوتا تھا، لیکن ان پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن کے اندر وہ گھر میں وہ بھی اجازت لے کر داخل ہوں گے، چاہے چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایجوکیشن نہیں، اور چاہے غلام جو کہ پرماننٹلی اٹیچ ہیں اور ہر وقت ان کا آنا جانا ہے گھر کے اندر، ان کو بھی اجازت نہیں ان 3 اوقات کے اندر. 3 مرات 3 اوقات کے اندر وہ تم سے اجازت لیا کریں. نمبر 1 من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے اگر وہ تمہارے گھر میں داخل ہوں تو وہ اجازت لیں. ظاہر ہے کہ اس وقت انسان کی کنڈیشن ہی اس طرح کی ہوتی ہے، بسا اوقات تو گرمیوں کے اندر کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوتے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اجازت لے کر داخل ہوں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، اس زمانے میں گھروں کے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے، صرف ایک پردہ ہی ہوتا تھا تو کوئی بھی داخل ہو سکتا تھا. آج کے اس زمانے پر اسے قیاس مت کیجئے کہ جہاں پر دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اور کھولے بغیر کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ گھروں کے آگے صرف پردے لٹکے ہوتے تھے، اجازت لی جاتی تھی، پھر اندر آ جایا کرتے تھے لوگ.
لیکن آج کل تو چونکہ کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، انٹرنل لاکس لگے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ لگا ہوا ہے، آج کل ذرا معاملہ جو ہے وہ آسان ہو گیا اس حوالے سے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوسرا وقت ہے جب کہ دوپہر کے وقت تم نے کپڑے اتارے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کپڑے یعنی جو اوپر لینے والے کپڑے ہیں وہ بھی عموماً اتارے ہوئے ہوتے ہیں، گرمی کی وجہ سے لوگ اپنے گھر میں کیجول کنڈیشن کے اندر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور تیسرا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد. ظاہر ہے وہ بھی ایک پردے کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، لوگوں کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں گھر کے اندر، تو پردے کے اعتبار سے بھی خصوصاً اس چیز کو اوبلیگیشن کر دیا گیا اس حوالے سے کہ 3 اوقات کے اندر، فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد. اچھا، اس میں اب یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نمازوں کے نام بھی آگے ہیں، صلاۃ الفجر بھی، صلاۃ العشاء. لہٰذا وہ جو آج کل کوئی ایک ماڈرن قسم کا طبقہ پیدا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے نماز کوئی نہیں ہے، صرف دعا ہوتی تھی، صلاۃ کا معنی یہ نہیں ہے، تو یہ تو بالکل بائی نیم بالکل مینشن ہے اس کے اندر. نمازوں کے اوپر اجماع ہے، اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، سب کا اجماع ہے کہ 5 نمازیں 24 گھنٹے کے اندر فرض ہیں، اور ان کی رکعتوں پر بھی اجماع ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے. یہ عورت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پردے کی چیز. عورت کا مطلب ہی ہے چھپائی جانے والی چیز. یہ 3 پردے کے اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اور ان 3 اوقات کے اندر، نہ تو ان 3 اوقات کے علاوہ نہ تو تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے. ان لوگوں سے مراد عام لوگ نہیں، یعنی جو غلام ہیں اور جو گھر کے نابالغ بچے ہیں، یا تم خود بھی. اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اگر انسان اپنے گھر میں بھی داخل ہوتا ہے تو اس کو اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے، خصوصاً ان 3 اوقات کے اندر. اور میں اس حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں، مسئلہ نمبر 160 کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پہ سورۃ النور کی آیات کے کانٹیکسٹ میں سلام سے متعلق صحیح احکام و مسائل، جس میں میں نے مسافر سے متعلق، غیر مسلم کو سلام کرنے سے متعلق، اس طریقے سے سلام، عورتوں کو سلام کرنا، اس کا کیا شرعی حکم ہے، 17 صحیح الاسناد احادیث ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی تھی. مسئلہ نمبر 160، آج ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہ تو تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی ان غلاموں پر اور ان نابالغ بچوں پر کوئی حرج ہے ان 3 اوقات کے علاوہ، وہ جب چاہیں داخل ہو سکتے ہیں. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ اکثر آنا جانا رہتا ہے تمہارا ایک دوسرے کے پاس. ظاہر ہے کہ اب جو فریکوینٹلی گھر میں آنے والے ہیں ان کے لیے اس طرح کی اگر پابندیاں لگا دی جائیں فل ٹائم تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کی حکمت ہے، وہ چیزیں کھول کر بیان کرتا ہے، کوئی شرم محسوس نہیں فرماتا. اس حوالے سے شریعت کے احکامات کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے بلوغت کی عمر کو، یعنی بچیوں کے لیے جب وہ فرسٹ ٹائم ان کو مینسز آ جائیں، حیض شروع ہو جائے تو وہ بالغ ہو جائیں گی. بچوں کے لیے پہلی دفعہ جب احتلام کا، نائٹ فال کا ایشو ہو جائے تو وہ بالغ ہو جائیں گے، یا اسی طریقے سے زیر ناف بال اگ آئیں تو وہ بالغ تصور کیے جائیں گے اگر باقی نشانیاں نہ بھی پائی جاتی ہوں. تو جب بچے پہنچ جائیں بلوغت کی عمر کو، اب بلوغت سے مراد سمجھداری کی عمر، اور آج کل تو سمجھداری کی عمر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 7-8 سال کی عمر میں ہی بچے اتنے ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں میڈیا کی وجہ سے. لہٰذا ان کے اوپر اسی طریقے سے احکامات نافذ ہو جائیں گے. جن کو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیشن ہوگی تو ان کے اوپر احکامات اسی طریقے سے ہوں گے، نہ کہ یہ کہ ان کا 13-14 سال عمر ہونے کا انتظار کیا جائے گا. تو وہ اس وقت ایجوکیٹ ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ وہی معاملات ہوں گے. اسی طرح جو بازاری قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جو ہر گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں اور وہ پورے محلے کی خبریں دوسرے گھروں تک اور دوسرے گھروں کی ان تک پہنچاتی ہیں، ایسی عورتوں سے بھی جو با حیا عورتیں ہیں ان کو پردہ کرنا چاہیے. ان کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات ڈسکس نہیں کرنے چاہیے. یہ بڑی احتیاط والا معاملہ ہے، اور میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان ٹاپکس کو ایڈریس کر دیا ہے. مسئلہ نمبر 161A اور 161B. 161A جو ہے غض بصر سے ریلیٹڈ تھا، یعنی مومن مردوں اور عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے. اس کانٹیکسٹ میں میں نے 17 صحیح الاسناد احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے تھی وہ کور کی، اور قرآن حکیم کی کئی آیات، اور پھر ڈیٹیل لیکچر تھا 161B عورتوں کے حجاب سے متعلق
تقریباً 127 منٹ کی وہ گفتگو تھی، 2 گھنٹے اور 7 منٹ کی، ahlsunnatpak.com پہ. اس میں میں نے عورتوں سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں پردے سے ریلیٹڈ اور اس قسم کے تمام عورتوں کے جو مخصوص معاملات ہیں حیا کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کو میں نے ایڈریس کر دیا الحمدللہ. آج ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تو جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہوں فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی اسی طریقے سے اجازت طلب کیا کریں جس طرح کے اگلے لوگوں کا ذکر ہوا کہ وہ اجازت طلب کریں گے، جو سورۃ الاحزاب میں اس سے پہلے ذکر نازل ہو چکا. اس میں بھی کچھ رشتوں کا ذکر گزر چکا. تو یعنی ادر دین جو محرم رشتے ہیں، اور اسی طریقے سے محرم بھی وہ جن کا فریکوینٹ آنا جانا نہیں ہے، جس طرح وہ اجازت طلب کرتے ہیں، اس طریقے سے اب ان بچوں کو بھی جو سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکے ہوں ان کو اجازت طلب کرنی ہوگی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور ایسی بوڑھی خانہ نشین عورتیں جن کو نکاح کی حاجت نہیں رہی، یعنی ان کی عمر جو ہے وہ 60-70 سال اس سے بھی زیادہ مطلب ہو چکی ہے، بہت بوڑھی عورتیں ہیں. اب وہ بوڑھی عورتیں اس قسم کی نہ ہوں کہ بوڑھی گھوڑی اور سرخ لگام، وہ والی عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان عورتوں کی بات ہو رہی جو واقعی بڑھیا ہو چکی ہوئی ہیں اور ان کو نکاح کی کوئی حاجت نہیں. فلیس علیہم جناح، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنا جو اوپر اوڑھنے والی جو اوڑھنی ہے جو سر کے اوپر اوڑھی جاتی ہے اس کو اتار دیں. ایک تو سینے والی اوڑھنی ہے وہ تو رکھے ہی جائے گی، جو اوپر والی ہے جو بڑی جلباب جو بڑی چادر ہے، میں نے مسئلہ نمبر 161B میں ڈیٹیل سے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں نے یہ آیت بھی کور کی تھی. تو وہ اتار سکتی ہیں، لیکن غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ وہ اپنی زینت کی آرائش کی نمائش کرنے والی نہ ہو. وہی یعنی بوڑھی گھوڑی اور سرخ لگام والا معاملہ نہ ہو، تو تب ان کو اجازت ہے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ بھی اس سے اجتناب کریں، یعنی وہ بھی اگر پردے کا اہتمام کریں تو ان کے لیے اس میں بہتری ہے. یعنی ترغیب اسی کی دلائی گئی ہے کہ بوڑھی عورت بھی جو ہے وہ پردے کا حجاب کا اہتمام کرے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز اس کے علم میں ہے. کس نے بےایمانی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہوا ہے، کون بندہ نیک نیتی کے ساتھ چل رہا ہے، کس عورت نے اچھی نیت کے ساتھ یعنی بوڑھا ہو کے اس نے اپنی آسانی کے لیے معاملات کیے، اور کس کے نیچے پیچھے جو ہے بدنیتی کار فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. ولا علی الاعرج، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر حرج، اس پہ بھی کوئی حرج نہیں. ولا علی المریض، نہ کسی بیمار پر حرج کوئی حرج ہے. ولا علی انفسکم، نہ تمہاری اپنی جانوں پر. ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں میں سے کھایا کرو. اب کچھ قریبی رشتے بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے گھروں سے آپ فریکوینٹلی بھی کھانے والا معاملہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور کوئی مریض ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، وہ بھی جا کے ان گھروں سے کھانا کھا سکتا ہے. یعنی کہ وہ اسلام میں جو ہے مہمان صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 3 دن سے زیادہ مہمان نہیں ہوتا. اب یہ جان بوجھ کے کسی کے گھر میں جا کے کئی مہینوں کے لیے ڈیرا لگا لینا اور روزانہ کسی کے گھر میں روزانہ جا کے کھانا کھانا، اس چیز کو اسلام نے ناپسند کیا ہے. ظاہر ہے پرائیویٹ لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں ان کے پاس تم کھانے کے لیے جا سکتے ہو. وہ کون کون سے ہیں؟ ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ. او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ داداؤں کے گھر سے. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے. اب ماں کے اندر ظاہر ماں بھی شامل ہے اور نانی بھی، اس طریقے سے یہ سارے معاملات. او بیوتی اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. او بیوتی اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. او بیوتی اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے. او بیوتی عماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھر سے. او بیوتی اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے. او بیوتی خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے. او ما ملکت مفاتیحہ او صدیقکم، یا پھر وہ کہ جن کے گھروں کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں، یعنی تم مالک ہو ان گھروں کے، ان گھروں میں بھی. اور اپنے قریبی دوستوں کے گھروں سے بھی کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سب کے سب مل کر کھانا کھاؤ.
اب اس سے بعض لوگوں نے کہا مل کے مراد یہ ہے کہ اب جو ہے وہ بے پردہ ہو کے عورتیں اور مرد آمنے سامنے بیٹھ جائیں دوستوں کے. یہ بالکل غلط مطلب نکالا ہے, یہ قرآن کی تھیم میں نہیں بیٹھتا. مسئلہ نمبر 161B میں نے بتایا ایک پک اینڈ چوز کر کے آپ پوری قرآن کی ڈاکٹرائن کو تو نہیں بدلیں گے. جہاں پہ نبی کی بیویوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی جو امہات المومنین ہیں جن کے ساتھ کوئی مرد رشتہ بھی نہیں کر سکتا, آپ نے بھی پردے میں بات کرنی ہے اور بات بھی اس طریقے سے کرنی ہے کہ کسی کے دل میں جو ہے وہ نیگیٹو خیال نہ پیدا ہو, سختی کے ساتھ بات کرنی ہے. تو وہاں دوسرے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو مل جل کر کھانا, یعنی ایک جگہ پر کہیں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ابھی بھی لوگ ہیں جو پردے کا اہتمام کرتے ہیں, اگر ایک خاص جگہ گیدرنگ ہو بیچ میں کوئی پردہ لگا لیا جاتا ہے, اور اگر نہ بھی لگے تو ابھی بھی کئی ہوٹلوں کے اوپر ایسی بھی باپردہ خاتون ہیں جو کہ وہ نقاب کی حالت میں ہی اندر سے کھانا کھا لیتی ہیں. یعنی ابھی بھی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اتنی راکٹ سائنس ہے جو مشکل ہو گئی ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو مل جل کر کھاؤ, او اشتاتا یا پھر الگ ہو کر. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا پھر جب تم داخل ہو گھروں میں, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ تو گھر والوں پر سلامتی بھیجا کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آداب ہیں, گریٹنگز ہیں, من عند اللہ اس کی طرف سے, مبارکتن طیبہ بڑے بابرکت ہیں اور بڑے پاکیزہ ہیں. میں بڑی ڈیٹیل سے اس پہ گفتگو کر چکا ہوں سلام کے آداب کے اوپر. مسئلہ نمبر 160 اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت ہے, اور مسلمانوں کی آپ سمجھ لیں کہ یہ پہچان ہے کہ جب بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے یا اپنے گھر میں بھی داخل ہوتا ہے یا کسی کے گھر میں بھی جاتا ہے اجازت کے بعد, تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ کہے. تو اس میں جتنے الفاظ ہیں, السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں, وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں, صرف السلام بھی کہہ سکتے ہیں, صرف سلام بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ان کو سمجھ سکو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کر بیان کی ہے, کوئی اس میں شرم و حیا والا معاملہ نہیں ہے. یعنی پرائیویٹ لائف بھی ڈسکس ہو رہی ہے, آپ دیکھیں آئلی زندگی بھی ڈسکس ہو رہی ہے. اب بڑی اہم آیات ہیں اگلی میرے بھائیوں, 62, 3 اور 4. پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے, خصوصاً اس زمانے میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے بھی مسلمانوں میں موجود تھے اور منافقین بھی مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوپر سے تو ایمان لائے ہوئے تھے لیکن اندر سے منافق تھے, اور ان کی منافقانہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اکثر کھل کے سامنے آتی تھیں. سورۃ النساء کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں, جو مسئلہ نمبر 34 کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پہ اپلوڈڈ ہے. منافق کی نشانیاں, اس کی صفات کے حوالے سے منافقین کے اوپر جو ہے وہ چند بڑی بڑی جو بھاری چیزیں تھیں, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی اطاعت تھی. یعنی آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ ایز اے پرسنالٹی ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں, بلکہ آپ کی تعلیمات کے اوپر ہم یہ سارے معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ایون دنیا میں جو حکمران ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, فوجی لیڈر ہیں, جب تک یہ زندہ ہوتے ہیں لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, جب مر جاتے ہیں تو سارے وہ کوئی شہید جمہوریت بن جاتا ہے, کوئی شہید فلاں بن جاتا ہے, کوئی شہید فلاں بن جاتا ہے. مرنے کے بعد تو کسی کی عزت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ایز اے پرسنالٹی سامنے موجود نہیں ہے نا, تو اس کی وہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں, اور پھر انسان کی وہ جو اندر انسٹنکٹ ہے کہ یار یہ بھی, اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں, میرے بھی 2 ہاتھ, اس کی بھی 2 آنکھیں, میری بھی 2 آنکھیں, میں اس کی اطاعت کیوں کروں. اس آزمائش سے تو ہمیں نہیں گزرنا پڑ رہا ایز فار ایز پروفٹ از کنسرنڈ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کی پرسنالٹی اس وقت کتابوں کی شکل میں, کتاب و سنت کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے, لیکن اس وقت بڑا امتحان تھا کہ جب منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے, پیغمبر نہیں مانتے تھے, بہرحال وہ اس وقت مسلمانوں کے دبدبے کی وجہ سے دب گئے, ان کو نظر تو یہ آتا تھا یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہی ہے. اب وہ فرق کہ بھی ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے, اللہ کے پیغمبر ہیں, آن دا فیس آف ارتھ اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیٹو ہیں, یہ چیزیں ان سے ساری اوور لک ہوئی تھیں, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی موقع ملتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا بازی کا معاملہ کیا کرتے تھے. تو ان کی طرف اس میں خصوصاً اشارہ کیا جا رہا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, سچے مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کسی معاملے میں اجتماعی طور پر حکم دیں تو وہ بغیر اجازت کے وہاں سے نہ جائیں. یعنی آپ آرڈر کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کرنا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اس مجلس کو نہ چھوڑیں. ظاہر ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل موومنٹ لانچ کی تھی جو آئندہ چند سالوں میں 3 بر اعظموں میں جس کی حکومت جانے والی تھی, تو وہ اگر ڈسپلن ہی لوز ہو جائے گا پھر معاملات کیسے چل سکتے ہیں؟ تو اجازت کے بغیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے نہ ہٹیں. ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت لے کر وہ مجلس چھوڑتے ہیں وہی لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اگر کوئی بعض اپنے کسی ذاتی کام کے معاملے میں آپ سے اجازت لے, فَذَلْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ, تو جس کے لیے آپ چاہیں آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو, لیکن اس میں یہ بات امپلائڈ ہے کہ جس کو آپ اجازت دیں گے. اگر کوئی شخص کہتا ہے اپنی مجبوری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کی اس وقت یہاں پر ضرورت ہے, پھر وہ اس کو اجازت کوئی نہیں ہے. جس کو آپ چاہیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ, اور آپ ان کے لیے مغفرت بھی طلب کیا کریں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کیا کریں جو اہل ایمان ہیں, آپ کے مخلص ساتھی ہیں جنہوں نے تن من دھن آپ کے لیے جو ہے وہ وقف کیا ہوا ہے, آپ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھا کریں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, دیکھو مت بنا لیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو ایسا پکارنا جیسا کہ تم میں سے بعض بعض کو پکارتے ہیں. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی کام کے لیے بلا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ کسی عام آدمی نے بلایا ہے, یہاں تو 0-1 والا معاملہ ہے. اگر حکم پر لبیک نہیں کہو گے ایمان ختم ہو جائے گا. آپ کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہرا لو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہو. اس آیت میں نے ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے, پہلے ان آیات کو کور کر لیں پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان میں سے جو چپکے سے آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک پبلک گیدرنگ ہے, ہزاروں کا مجمع ہے, کوئی کام اسائن کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آنکھ چرا کے تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے, اللہ تعالیٰ ہمارا نبی نہیں دیکھ رہا, ہم تو دیکھ رہے ہیں نا, ہمارے تو علم میں یہ کہ یہ جو اس قسم کی کم چوری کرتے ہیں بڑے خطرناک سخت قسم کا فتویٰ ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, پس ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ان تصیبہم فتنہ, کہ ان پر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے, او یصیبہم عذاب علیم, یا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب آ جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ سیم سورۃ الفرقان آیت نمبر سورہ النور آیت نمبر 63 کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جز رفع الیدین اپنی کتاب میں, جو لوگ رفع الیدین کے رد پر گھوڑوں کی دموں والی حدیث لے کے آتے ہیں جو کہ تشہد کے چیپٹر والی ہے, تو امام بخاری نے اس حدیث سے جو یہ رفع الیدین کا ترک ثابت کرتے ہیں ان کو کہا کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے کہ رفع الیدین کی دشمنی تمہیں یہاں تک لے آئی ہے کہ تم رسول اللہ کی مخالفت پہ اتر آئے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہاں پر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں اس آیت کو کوٹ کیا ہے. پس ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے بزرگ بابوں کی پیروی میں اپنے بابوں کو بجاتے بجاتے اپنا بیڑا غرق, ہو سکتا ہے جن بابوں کو بجا رہے ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہو, ہم تو نہیں آخرت ان کی جانتے کیا ہے, اپنا بیڑا غرق نہ کر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے بزرگ بابوں کے نظریات کو بچاتے ہوئے. تو مسئلہ نمبر 70B میں نے رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اس میں نے اس کو کور بھی کیا تھا ورڈ بائی ورڈ اور اس آیت کو کوٹ بھی کیا تھا امام بخاری کے ریفرنس سے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں, یعنی پوری کائنات کا مالک اللہ ہے. قد یعلم ما انتم علیہ, وہ خوب جانتا ہے جس حالت پہ تم ہو. ویوم یرجعون الیہ, اور جس دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فینبئہم بما عملوا, تو وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالی ہر شے کا اپنے علم سے
احاطہ کیے ہوئے ہے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ النور مکمل ہوئی، اور یہ بڑا ٹائم لگا اس کے مکمل ہونے میں، لیکن الحمدللہ اس سورت میں جتنے اہم مضامین تھے وہ تقاضا کرتے تھے کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کریں۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ اگلی صورتوں میں اس ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن آئیں گی، باقی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال آج کے درس میں سورہ النور کی آیت نمبر جو 63 آئی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ امپورٹنٹ گفتگو کرنی ہے، خصوصاً اس دور کے اعتبار سے ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 بڑی اہم آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری آیت تو ہم کور کر چکے ہیں، صرف اس کا پہلا پورشن جو ہے میں وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، مت ٹھہرا لیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو، بینکم آپس میں، کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو ایسا شمار نہ کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی آپ کے پکارنے پر اگر لبیک یا رسول اللہ نہ کہا تو ایمان کا بیڑا غرق، بالکل کلیئر کٹ۔ ایک یہ معنی اس کا، اور دوسرا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پکارنا ہے اس پکارنے میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ گستاخانہ نہیں ہونا چاہیے، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی ہم ایک دوسرے کو بائی نیم بھی پکار لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ دو معنی ہیں اس کے، ان دونوں معنوں کے اوپر میں ان ڈیٹیل انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اس میں جو پہلا معنی میں نے ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتی کو پکارنا، اس کو کوئی بھی امتی ہلکا نہ جانے۔ ظاہر ہے کہ یہ پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے تھے اور منافقین بھی بیچ میں گھسے ہوئے تھے، اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دیتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، تو اب وہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہوگا نا تو نماز چھوڑ کر آ جائے گا۔ اس کانٹیکسٹ میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 24 ہے۔ یہ جو پہلا معنی میں نے ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بلایا جانا ہے آپ کی طرف سے کسی امتی کو، یہ کس اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو فوراً لبیک کہا کرو، پکار سن لیا کرو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس دعوت کی طرف جو کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینے والی ہے، یعنی آخرت کی دعوت۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ خود حائل ہو جاتا ہے کسی بھی شخص کی سوچ اور اس کے دل کے درمیان، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تمہیں اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، یعنی ڈر جاؤ اللہ تعالی حائل ہو جائے گا اور تمہاری جو ہدایت ہے وہ گمراہی میں بھی بدل سکتی ہے اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہا۔ یعنی تقدیر کے معاملے کو یہاں پہ ڈسکس کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے خود سے انسان کی سوچ اور اس کے دل کے درمیان کہ انسان کو گمراہ کر دیا جائے۔ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
پکار پر لبیک یا رسول اللہ نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائیو، اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4647، سیدنا ابو سعید بن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس ہی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکارا کسی کام کے لیے، تو میں نماز میں مشغول تھا، میں نے پہلے نماز مکمل کی اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لبیک یا رسول اللہ یعنی کہ کہتے ہوئے حاضر ہوا۔ یہ لبیک یا رسول اللہ میں بار بار کسی مقصد کے لیے بول رہا ہوں، یہ آج کل ایک تحریک بریلوی مکتبہ فکر کی طرف سے اٹھائی گئی ہے، اور ایک مولانا صاحب ہے خادم رضوی صاحب، ہمارے جیلم شہر میں بھی آیا کرتے تھے، 94-95 کی بات ہے، اس وقت ان کی داڑھی بھی کالی تھی، ان پہ فالج کا اٹیک بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت ان میں اس طرح کی تکفیری سوچ نہیں پائی جاتی تھی، لیکن اب وہ اس وقت پریکٹیکلی آپ سمجھ لیں کہ بریلویوں کے حق نواز جھنگوی ثابت ہوئے ہوئے ہیں۔ جس طرح کے حق نواز جھنگوی صاحب جو ہے وہ ایک تکفیر کا مشن لے کر اٹھے دیوبند مکتبہ فکر میں، اور کافی لوگوں کو انہوں نے ورغلایا، بالکل اسی مشن کے اوپر اس سے بھی 4 ہاتھ آگے جو ہے وہ خادم رضوی صاحب اس وقت منظر عام پہ آئے ہیں، اور جس کا دل کرتا ہے نا جی وہ جس کے بارے میں ان کی سوچ آ جائے اس پہ گستاخ رسول کا فتویٰ اور واجب القتل اور جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گستاخ رسول کا فتویٰ جس پہ بھی لگا رہے ہیں وہ سب کے سب فتوے غلط ہیں، میں آج انشاءاللہ خادم رضوی صاحب کے ایمان کا بھی امتحان لوں گا، میں ان کے بڑے بزرگ بابوں جن کے مزارات کے اوپر یہ بیٹھ کے یہ اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں کشف المحجوب کے حوالے سے، اور باقی میں ان بزرگ بابوں کا انشاءاللہ چٹا بٹا آج کھولوں گا اس حوالے سے، ان کی کتابوں میں جو عبارتیں لکھی ہیں، پھر میں ان کے ایمان کا ٹیسٹ کروں گا کہ ہاں جی اب میں دیکھتا ہوں کہ خادم رضوی صاحب لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یا کہتے ہیں لبیک علی بن عثمان حجویری یا لبیک چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، ان بزرگوں کے اوپر لبیک کہتے ہیں یا اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں گستاخانہ عبارتوں کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ صحیح بخاری 4647 حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ابو سعید کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، میں نے کہا میں نماز مکمل کر کے جاؤں، اور ظاہر ہے کہ نماز ہم بھی ہوتے تو شاید یہی کرتے، نماز مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تم کیوں نہیں آئے فوراً؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا کرو جب کہ وہ تمہیں پکارے۔ تو نماز چھوڑ کر آ جانا چاہیے تھا، امپلائڈ ہے اس کے اندر، یعنی آپ نے نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تو نماز مکمل کر، نماز بھی چھوڑ دی جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر۔ بہرحال اس حوالے سے وہ جو مشہور کیا ہوا ہے کہ ماں باپ بھی بلائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کچھ جھوٹی روایات مشہور کی ہیں کہ آپ نے فرمایا میری ماں مجھے بلا لیتی میں نماز توڑ کے آ جاتا، ان روایتوں کی کوئی صحت نہیں ہے، کوئی اصول محدثین پہ ثابت نہیں، یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ نفلی عبادت اور فرض عبادت کے حوالے سے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو چاہے فرض نماز ہے چاہے نفلی نماز ہے، جب بھی آپ پکاریں گے کسی کو تو فوراً نماز کو چھوڑ کر، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نماز توڑ کر، وہ آ کر وہیں سے نماز شروع کرے، اس کی نماز کامل ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی میری ذاتی رائے تھی، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا، یہ آپ کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کسی معاملے میں تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کر دیا کرتے تھے پھر دلجوئی بھی فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو سعید میں مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اور اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے اس سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا، اعظم
सुअर फिल कुरान, कुरान की सबसे आज़म सूरत सिखाऊंगा तुम्हें इस एरिया से बाहर निकलते हुए। खैर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलने लगे तो उस सहाबी ने हाथ पकड़ लिया, कहा या रसूलल्लाह, आपने मुझे कहा था मुझे आज़म सूरत कुरान की आप सिखाएंगे, तो आप मुझे सिखाइए, अपना वादा पूरा कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सूरत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सूरतुल फातिहा। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू कर चुका हूं फातिहा खल्फुल इमाम वाले लेक्चर में, मसला नंबर 84 में। अब इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन मैं इसको यहां पे स्किप करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही है आज़म सूरत कुरान की, और यही वो है जो सूरह अल हिज्र में आया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आयात बार बार पढ़ी जाने वाली, दोहराई जाने वाली अता फरमाई है। यही वो 7 आयात है। तो अब यहां पर देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आज़म, सूरह बकरा को नहीं कहा, आगे सूरह फातिहा जो है उसका वॉल्यूम आप देखें 1 सफ़े की है, और सूरतुल बकरा 2.5 सिपारों पे फैली हुई है। तो आज़म का मतलब फिर हुआ अजमत वाली चीज, इससे मुराद तादाद का ज्यादा होना नहीं है, वरना उसकी आयात तो 200 से भी ज्यादा है। लिहाजा यही जो खुसूसन हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हर मकतब फिक्र कहता है जी हमारी जो तादाद चूंकि ज्यादा है इसलिए जो है वो सवाद आजम हम है, तो ये सवाद आजम से मुराद अजमत वाला गिरोह है, ना कि तादाद में ज्यादा होना। वरना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अकेले ही पूरी उम्मत थे, सूरतुन नहल में आया। उनके साथ कितने लोग थे? मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 72 लोग थे, तो मौला हुसैन के हक पर नहीं थे। तो सवाद आजम तो उस वक्त यजीदी पार्टी और बनु उमैया थी, वो मौला हुसैन तो सवाद आजम नहीं थे, उनके साथ तो सिर्फ 72 लोग थे जानिसार। तो ये तादाद का ज्यादा होना सवाद आजम नहीं है, अजमत वाला गिरोह, चाहे तादाद में थोड़े ही हो। ये भी मैंने साथ साथ इनका जो ये मामला जो दिमाग में शैतान की तरफ से कीड़े डाल दिए गए ना, मैं साथ साथ क्लियर करता हूं। और मुझे भी कल एक भाई कह रहे थे कि जी वो आपका अंदाज थोड़ा सख्त हो जाता है। मेरे भाई, मेरा मसला ये है कि मैं जिन इश्यूज को डिस्कस करता हूं उन इश्यूज की रिक्वायरमेंट ही अंदाज का सख्त होना है। आप मेरा दुरूशी वाला लेक्चर सुन लेना, मसला नंबर 56, तो बड़ा मीठा लेक्चर है, 2.5 घंटे का, कोई सख्ती नहीं आपको नजर आएगी, क्योंकि दुरूद शरीफ के जब फजाइल बयान हो रहे हैं उसमें कौन सी सख्ती नजर आएगी, इल्ला ये कि वहां पे अगर किसी ने कोई गलत हरकत की हुई है और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने को मुफ्ती अहमद जहाँ नईमी साहब ने लिखा है कि गुनाह है, तो जो बंदा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने को गुनाह कहेगा तो फिर उसकी क्लास तो हम लेंगे ना, फिर हमारे ईमान का तकाजा नहीं है। खुद तो ये सब के ऊपर फतवे लगाते हैं, तो फिर ये भी अपने लिए भी वो फतवे बर्दाश्त करें ना। इस तरीके से सुबह शाम के अज़कार और इस तरीके से सूरतों के फजाइल के ऊपर मेरी को 7-8 घंटे की गुफ्तगू है। मसला नंबर 111 ABC, 112 ABC, मीठी मीठी गुफ्तगू है। लेकिन अब ये जब इस तरह के मामलात होंगे तो कड़वी बातें होंगी, इसकी रिक्वायरमेंट है। मैं इसलिए कहता हूं कि मुझसे आप वो काम मीठी मीठी गुफ्तगू वाला बहुत कर रहे हैं, 10 साल हम भी करते रहे, सब्ज़ पगड़ी मैंने भी बांधी रखी है मेरे भाइयों, ये सारे काम हमें आते हैं, तबलीगी जमात के साथ भी रहे हैं। मीठी मीठी गुफ्तगू हो सकती है जब टॉपिक मीठे मीठे होंगे, तो फिर होम्योपैथिक दवाई भी दी जा सकती है आपको और दूसरी दवाई भी। लेकिन मेरा काम इस वक्त मेरे भाइयों है सर्जन वाला। सर्जन की मजबूरी यह है कि पेंडेक्स फटने वाला है और बंदे की मौत आ जानी है, ईमान की मौत हो जानी है अगर उसने चीरा ना लगाया, तो बेहोशी का टीका भी लगेगा और चीरा भी लगेगा। तो सर्जन का काम कभी भी मीठा मीठा नहीं होता, वो कड़वा कड़वा ही होता है, लेकिन उसके साथ जो है वो अगली जिंदगी वाबस्ता होती है। लिहाजा मुझे आप जो है वो उस रूहानी डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सर्जन, रूहानी सर्जन के तौर पे एक्सेप्ट करें और ये चीरों के लिए तैयार रहा करें। मेरे टॉपिक्स वही हैं, और फिर जो कहते हैं ना वो टॉपिक्स, उस टॉपिक के ऊपर तो लाखों मुबल्लिगीन है, हजारों भी नहीं। लेकिन जिस टॉपिक में हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर आपको शायद, मुझे तो अभी तक कोई इस तरह का बंदा नहीं मिला कि जो फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर हर कंट्रोवर्शियल इशू को डिस्कस करे। तो जाहिर है फिर इसकी रिक्वायरमेंट भी फिर वो तारक जमील साहब वाला स्टाइल नहीं होगा या कोकब नरानी साहब वाला स्टाइल नहीं होगा। ये तो फिर स्टाइल होगा, जाहिर है कि एक हाथ में इल्म का मैदान है और इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती है। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया क्या है कि यहां पे है वो ये हमें ये कह रहे होते हैं जुबान हाल से कि जज्बात के मैदान में इल्म की कोई हैसियत नहीं होती है। ये सारे जज्बात के मैदान के तो कहते नहीं, इल्म कोल ही रखो, इल्मू बस करियो यार, इन्होंने पता है इल्म साड़ी मौत है, इस बात से इल्म की गल ना साडे नाल करियो। तो मैं इनको कहता हूं कि ये हमें जुबान हाल से यानी अपने गेटअप से कह रहे होते हैं कि जज्बात के मैदान में इल्म की कोई हैसियत नहीं होती है, ये अपना इल्म किताब सुन्नत का अपने पास रखें, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये सवाद आज़म वाला मसला भी मैंने क्लियर कर दिया। अब मेरे भाइयों जो दूसरा मतलब है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، اس میں ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو کہ توہین آمیز ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا جائے، یا محمد نہ کہا جائے. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اسی آیت سورہ النور آیت نمبر 63 کے کانٹیکسٹ میں اور سورۃ الانفال آیت نمبر 24 کے کانٹیکسٹ میں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس حوالے سے بڑی احتیاط کیا کرتے تھے، اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ تختہ مشق بنی ہوئی ہے. ہر مکتبہ فکر اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنا معاملہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج کل بھی ایک وہ رافضیوں کی طرف سے، اہل تشیع تو نہیں میں کہوں گا، رافضیوں کی طرف سے ایک فتنہ، وہ اللہ یاری صاحب ہیں، ایک امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خلفائے راشدین کے بارے میں بڑی یعنی کہ روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی اس حدیث کو تختہ مشق بنایا ہے. حالانکہ حدیث اگر پوری بیان کریں تو اس حدیث کے اندر ہی ہمارا جواب موجود ہے. ہاں البتہ جہاں تک معاملہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان کا، یا مغیرہ ابن شعبہ کا، یا عمر ابن عاص کا، یا بسر بن ابی ارطاح کا رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی جو غلطیاں ہم ان کا کوئی دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ملوکیت ہے، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت گفتگو اس حوالے سے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان ساری چیزوں کو کنڈیم فرمایا، اور اس میں میں نے یہ اپنا ایٹم بم ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا ہے. یہ بائی چانس ہی بات آ گئی. یہ 200 احادیث کے اوپر مشتمل ہے، 72 کے ٹائٹل سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، 72 کے ٹائٹل سے 200 احادیث میں نے اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں، جنگ جمل، صفین، نہروان، اور کربلا کے پس منظر، شہادت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کے حوالے سے. اور یہ سارے ٹاپکس یہ اہل سنت پاک.com پہ آپ کو مل جائے گا. اس کا لیٹسٹ ورژن بھی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. عربی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور انگلش میں بھی. انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. جسے شوق ہو تو یہ ہے سنیت کا مقدمہ. ہم خلفائے راشدین کا دفاع کرنے والے ہیں، ملوکیت کا کوئی دفاع کرنے والے نہیں، سوائے اس کے کہ ہم ان پر لعنت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے. باقی وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ جانے اور ان کا معاملہ جانے، وہ خود اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے والے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4845 ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سورہ الحجرات کے جو تفسیر والے چیپٹر میں اس کو حدیث کو لیا ہے، کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر 4845. اور الفاظ دیکھیں کتنے زبردست ہیں. ابن ابی ملیکہ تابعی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی علیہ السلام کہتے ہیں، قریب تھا اس مخلوق کے 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. اور وہ 2 لوگ کون؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں یہ دونوں تباہ و برباد ہونے والے تھے جو کچھ ان سے ہو گیا انجانے میں. پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی، صحیح بخاری 4845، اور یہ بیان کی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ ابن زبیر سے، جو خود صحابی بھی ہیں، سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں، اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، اور سیدنا زبیر کے بیٹے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہوا یوں کہ بنو تمیم جو ہے، ان کا کوئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسلام قبول کیا. آپ کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا وفد آتا تھا، اسلام قبول کرتا تھا، ان میں سے کسی ایک کو ان کا امیر مقرر کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا. سیدنا ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو امیر بنایا جائے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہو. ابو بکر اور عمر آپس میں الجھ پڑے بشری تقاضے کے تحت. ہمارا کوئی رافضیوں کی طرح معصومیت کا عقیدہ نہیں ہے، ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے. تو آپس میں الجھ پڑے اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. تو اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں حکم نازل فرما دیا سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. اور یہی آیت ہیڈنگ ہے اس حدیث کی امام بخاری نے بنائی. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. والعیاذ باللہ تعالی. یعنی خبر ہو تو انسان کو توبہ کی بھی توفیق مل جاتی ہے.
تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی اگر انجانے میں. اب دیکھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں اونچی آواز سے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. یہ کس کو کہا گیا؟ ابو بکر و عمر کو. باقی لوگ کس کھاتے میں؟ اب مجھے بتائیے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے اس کے تو اعمال اکارت ہو جائیں گے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کے اندر صحیح الاسناد احادیث کے اندر آئی ہیں ان کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے اور کہ جی ہاں جی حدیثاں لکھی ہیں بخاری جرفر جدین علیہ پر اتھے ہی رہن دو، ساڑھے بزرگاں کا طریقہ نہیں ہے، اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے. وہ اپنی آخرت کی فکر نہ کرے، اس کے اندر امپلائیڈ ہے. یہ اس سے بڑا جرم ہے، یہ بدرجہ اولا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے مقابلے پر کسی اور کے حکم کو، آپ کی بات کے مقابلے پر کسی کی بات کو فوقیت دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنا، اس سے یہ بڑا جرم ہے بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دینا. اسی حدیث کے الفاظ ہیں، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اتنی پست آواز میں بولا کرتے تھے کہ آپ کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھا کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں آیات نازل فرمائی، بے شک وہ لوگ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، انہی لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. تقوی کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام. تو اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اس اعتبار سے انڈورس بھی کر دیا جب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. سیدنا عمر اونچا ہی نہیں بولا کرتے تھے. اب یہ بھی اس حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، اسی کے اندر ہی ان کا رجوع بھی موجود ہے. لہٰذا یہ جو بعض رافضی سیدنا عمر کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں. باقی رہا حدیث قرطاس والا ایشو، اس پہ میں الگ سے 3 گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں. مثلا نمبر 55B حدیث قرطاس کے اوپر وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں سیدنا مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے ہی، چونکہ ان کے اوپر ہی زیادہ اٹیک کیا جاتا ہے، تو صحیح بخاری میں 470 نمبر حدیث ہے 470 کہ سیدنا عمر کے دور خلافت کے اندر 2 بندے مسجد نبوی میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن مسجد نبوی شریف کے ساتھ متصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس کا حصہ نہیں ہے حجرہ عائشہ کے اندر. اب وہ بائی چانس اندر آ گئی ہوئی ہے، وہ ایک الگ سے معاملہ ہے. مسئلہ نمبر 27 میں نے ایڈریس کیا یہ گنبد خضرا کا مسئلہ، مزارات کا، قبروں کا، مسجد نبوی کا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے جی ہم طائف سے آئے ہیں امیر المومنین. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہاں کے لوکل شہری ہوتے نا مدینے کے تو میں تمہیں درے بھی مرواتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو. تو اس حدیث کے تحت پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کوئی شخص اونچی آواز میں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا. یہ بالکل اس طریقے سے گستاخی ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں. آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں، آخرت کی زندگی کے ساتھ اسی قبر مبارک میں. اور وہ حیات النبی کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 5 بڑی ڈیٹیل سے ریکارڈ کروا دیا ہے. تمام فرقوں کی جو غلطیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں، اور صحیح حیات النبی کا جو عقیدہ ہے میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے مسئلہ نمبر 5 میں. بعض صحابہ کرام نے رضوان جو ہے وہ یا رسول اللہ سے ہی پکارا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی، جب بھی پکارنا ہوتا تھا قبر رسول پر حاضری کے وقت. المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے، اور یہ اثر الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی موجود ہے، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر بھی موجود ہے، 4 کتابوں کے اندر. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 11793 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سفر پر جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر، سیدنا ابو بکر کی قبر پر، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پہ آ کر کہتے السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا عمر، اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو، اے عمر آپ پر سلامتی ہو.
تو یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ درود شریف صحابہ سے ثابت ہے، لیکن قبر رسول کے اوپر پڑھا کرتے تھے. یہاں سے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے اس کے پیچھے کوئی بد عقیدگی نہیں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نماز میں تو سارے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6230، مسلم میں 897 نمبر، کہ جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہمارا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے. یہ نماز میں ہم انشائیہ پڑھتے ہیں، اس پہ اتفاق ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ بولا گیا کہ شب معراج کی کوئی گفتگو ہے، اور یہ سیوطی صاحب کے حوالے سے بھی مشہور کیا گیا، اور اگر انہوں نے بھی کہا ہے تو کوئی اس کے اوپر حدیث نہیں ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد جو ہے وہ اسی حدیث کے اندر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات. یہ کوئی شب معراج کی گفتگو نہیں ہے، یہ انشائیہ ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا السلام علیکہ یا نبی اللہ، یا السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن اس کے اندر الفاظ ہیں تمہارا سلام پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ. حاضر و ناظر والا عقیدہ جو گھڑ لیا اس میں سے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ آ جاتے ہیں یا موجود ہیں سن رہے ہیں، یہ عقیدہ اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے جس سے آپ حاضر و ناظر ثابت کر رہے ہیں؟ مسئلہ نمبر 7 میرا حاضر و ناظر کے اوپر 2 گھنٹے کا ڈیٹیل موجود ہے. ان کے سارے جھوٹے جتنے وسوسے ہیں میں نے ان کا جواب دیا ہے الحمدللہ. تو آج ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہم السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے کے قائل ہیں، لیکن جہاں جہاں پر تعلیم کیا گیا قبر رسول پہ پڑھیں. یہاں پہ بھی اگر پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے اس کو رکھتے ہوئے پڑھیں. باقی جو اذان کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے اور دعوت اسلامی والوں نے اب اقامت کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے، یہ میرے بھائیوں کون سا عشق رسول ہو رہا ہے؟ یعنی آپ ایک چیز دین میں خود داخل کرتے ہیں اور جو نہیں کر رہا ہوتا اس کو آپ جو ہے وہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں. تو میں اب ان سے پوچھتا ہوں، سب سے بڑے گستاخ عبداللہ بن عمر تھے ان کی ڈاکٹرائن کے اندر. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے بارے میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2738 2738. ان کی موجودگی میں کسی کو چھینک آئی، اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اب اس میں کوئی جرم والی بات ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یعنی وہی آج کے دور میں کہ میرے بریلوی بھائیوں میں بھی قائل ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا. لیکن عبداللہ بن عمر نے کہا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا، صرف کہو الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. تو میں بھی کہتا ہوں میرے بریلوی بھائیوں، عبداللہ بن عمر کے بیاہ پہ آج اگر زندہ ہوتے تو آپ کو سمجھاتے کہ ہم بھی قائل ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے. نماز میں پڑھو، قبر رسول پہ جا کے پڑھو، لیکن اذان کے ساتھ جو ایڈ کر دیا ہوا ہے یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح چھینک کے ساتھ اس نے ایڈ کیا تو ٹوک دیا گیا. اب یہ بدعت کا ٹاپک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ 5 گھنٹے میں نے اسے کور کیا ہے. مسئلہ نمبر 75A اور B. کوئی ٹاپک تسی جناب کوئی نہ لو تو لیکچر 4-5 گھنٹے دے، پھر کہتے ہیں 2 منٹ 2 منٹ تو صرف جائز ناجائز ہی دسیا جا سکتا ہے نا. 5 گھنٹے جتنے جناب جہاں پہ لوگوں نے 11ویں کے ثبوت پہ 1500 صفحوں کی کتاب لکھی ہو سائم چشتی صاحب نے، تو وہ آپ کو 1500 صفحوں کے وسوسوں کا جواب 5 منٹ میں تو نہیں دیا جا سکتا. تو لمبی جب جتنا کھلارا پائے ہیں اتنا ہی پھر کھلارے کو سمیٹنے کے لیے بھی تو زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے میں پھر مختصر جواب دیتا ہوں لوگوں کو کہ میرا لیکچر سنیں، فون پہ لمبی بحث سے میرے ساتھ نہ کریں. تو انہوں نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یعنی ابن عمر کو بھی یہ یعنی خود بھی ان کو فکر پڑی کہ میرے تے گستاخی دا فتویٰ نہ لا دے تو میں کہا بھائی میں قائل ہاں، لیکن ایتھے نہیں تعلیم فرمایا. ٹھیک ہے، اب لگائیں فتویٰ ذرا ابن عمر کے اوپر کہ جی مطلب وہ اگر دروشی بھی پڑھا کو گناہ کا کام کیا تو ابن عمر کو بھی جواب دیں. میں اسے پوچھتا ہوں کہ جو عید کی نماز ہے اس کے ساتھ اذان اور اقامت کیوں نہیں دیتے ہمارے بریلوی بھائی؟ کیا اذان دینا گناہ کا کام ہے؟ کہیں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا. نہیں، آپ کا تو کرائٹیریا نہیں تعلیم ہوا. آپ کہتے ہیں جو نیکی کا کام جس وقت جدھر چاہو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دو. آپ اذان جو ہے وہ جنازے کے ساتھ بھی شروع کروائیں، آپ عید کے ساتھ بھی شروع کروائیں، کیونکہ اذان تو نیکی کا کام ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اذان کی آواز کی وجہ سے شیطان کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ کتنے میل دور بھاگ جاتا ہے. تو جو لوگ بےچارے پڑھتے عید کی نماز ہیں سال کے بعد نکلتے ہیں، ان کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ عید کی 2 اذانیں آپ شروع کروائیں. اب یہ نا ہمیں ہمارے والا کرائٹیریا نہ بتائیں کہ جی تعلیم نہیں فرمایا، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو گستاخی کے فتوے یہ لوگ لگاتے ہیں کہ جی تعلیم نہیں فرمایا تو کیا ہوا، گناہ کا کام ہے. تو یہ اب آپ دیکھ لیں ابن عمر نے کیا فرمایا کہ میں بھی قائل ہوں لیکن یہاں پر نہیں. ہاں، اذان کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے. جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد درود شریف پڑھا اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگی
تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. بالکل اذان کے بعد پڑھیں, لیکن درود شریف ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں اسی آیت سورہ الاحزاب 56 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے. کہتے ہیں جی ناقص ہے, سلام کوئی نہیں ہے, اور سلام تو نماز کے اندر السلام علیکم ایھا النبی آ گیا نا. جہاں درود کی باری آتی ہے, یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, جو جس نے ایک دفعہ درود پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجات بلند ہوں گے. اس میں تو درود شریف کا ذکر ہے, سلام کا ذکر تو نہیں ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو ناقص تعلیم دے رہے ہیں, صرف درود ہی کا کہہ رہے ہیں؟ تو مسئلہ نمبر 56 کے اندر میں نے یہ سارے وسوسے الحمدللہ سیٹل کر دیے ہیں, جتنے یہ جھوٹے پراپوگنڈے انہوں نے کیے تھے, کیونکہ دائیں کے لوگ ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے. میں آپ بھی 31 سال تک بریلوی رہے, منو پتا ہے کہ اسی کس طرح لوگوں نے دھوکا دیں دے سا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دی تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہو, ساروں کے مولوی پورا حصہ ڈال رہے ہیں اپنی پبلک کو دھوکا دینے کے لیے, اپنے فرقے کو بچانے کے لیے. میں کسی ایک گروہ کو سپورٹ نہیں کرتا, آپ کو پتا ہے. اس کی وجہ سے الحمدللہ سب کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں, اور میرے نام مال میں کتنی نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں جب سارے مولوی میرے خلاف اس طرح کی فتوی بازی کرتے ہیں. اچھا میرے بھائیو, یہ جو یا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام سے ثابت بھی ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7522 کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو جو بنو نجار تھے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ننہال کا خاندان تھا, عبد المطلب کا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے خصوصاً باہر آئے. ویسے تو سارے لوگ آئے, لیکن یہ خصوصاً ان کی عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں. صحیح مسلم میں آتا ہے 7522 نمبر حدیث میں. اور ان کی جو بچے ہیں وہ گلیوں کے اندر آ گئے, اور انہوں نے نعرہ لگایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ نعرہ انہوں نے لگایا, اور اس میں یا محمد کے ساتھ یا رسول اللہ بھی کہا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو مدینہ شریف ہجرت کے وقت تھا, سورۃ الحجرات تو بعد میں نازل ہوئی ہے, بعد میں ظاہر ہے کہ کسی نے پھر اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کیے ہوں گے. اسی طریقے سے جو لبیک یا رسول اللہ ہے, یہ لفظ بھی غلط بولا جاتا ہے. یہ لفظ ہے لبیک یا رسول اللہ. دیکھو یہ نعرے لگا رہے ہیں, لیکن یہ ان کو نعرہ ہی نہیں صحیح سکھا رہے. جیسے وہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, بالکل الٹا نعرہ ہے. سید کہتے ہیں غلام کو, یہ لفظ ہے سیدی مرشدی, زیر ہے یا کے نیچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں. آپ نے ہمیں رشد و ہدایت دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سید ہیں, آقا ہیں, مولا ہیں, اور ہم آپ کے سید ہیں, زبر کے ساتھ آپ کے غلام ہیں. تو نعرے سیدی مرشدی, اور لفظ ہے سیدی مرشدی. اسی طریقے سے لبیک یا رسول اللہ, یہ لفظ غلط ہے. لبیک یا رسول اللہ, ویسے لفظ ہوتا ہے رسول اللہ, لیکن یا آ جائے گا تو لام کے اوپر پیش زبر میں بدل جائے گی عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے. لبیک یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے, صحابہ کرام یہی رسپانس کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 128, صحیح مسلم میں 148 ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے سوار تھے, سواری کے اوپر. آپ نے کہا معاذ, انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اس طرح کے اور بھی کئی صحابہ سے موجود ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہا کرتے تھے. یہ لفظ کے ساتھ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس لبیک یا رسول اللہ کے الفاظ کے پیچھے اگر کوئی بدنیتی مبنی نہ ہو, اور یہ لبیک اللہم لبیک کے مقابلے پر نہ گھڑا گیا ہو اگر, ٹھیک ہے نا جی, عطائی اور اس کے مستقل بذات اور ذاتی کے فرق کے ساتھ نہ, یہ اگر کسی کے پیچھے بدعقیدگی ہے اس کو میں کوئی صحیح نہیں کہہ رہا. لبیک یا حسین بھی کوئی محبت کے اندر کہتا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس سے اگر یہ وہ عقیدہ گھڑتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے یا ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراحتاً توہین اور گستاخی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کروں گا آج بخاری اور مسلم کے حوالے سے. پھر میں خادم رضوی صاحب کا لٹمس ٹیسٹ بھی لینے لگوں انشاءاللہ تعالیٰ آج, ان کے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے بھی. اور یہ لوگ اس حال پہ جا چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ کہنا چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں یا محمد کہنا گستاخی, ہم کہتے ہیں بالکل گستاخی ہے, لیکن یہ ہمارے حوالے سے گستاخی ہے. لیکن انہوں نے پابندی اللہ کے اوپر بھی لگا دی ہوئی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سن لیں, باقی ان کے علماء کو کہتے ہیں جی دیکھو جی اللہ نے بھی کبھی یا محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی اگر کہہ دے گا نا نعوذ باللہ گستاخی ہو جائے. کہتے ہیں پورا قرآن کھول کے دیکھیں, یا ایھا النبی ہے, یا ایھا المزمل ہے, یا ایھا المدثر ہے, یا ایھا الرسول ہے, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یہ آیا لیکن یا محمد نہیں آیا. تو بھائی قرآن میں نہیں آیا لیکن حدیثوں میں تو آیا ہے, بخاری اور مسلم میں. اللہ کے اوپر کس چیز کی پابندی ہے؟ وہ رب ہے, یہ بندے ہیں, وہ کیوں نہیں یا محمد کہہ سکتا؟ آپ سنیں, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث, یہ دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں ہے, حدیث شفاعت. کہ سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے, پھر ہوتے ہوتے ہوئے اینڈ پہ, یہ میں نے پورا لیکچر ڈیٹیل سے دیا, مسئلہ نمبر 88B, کمپلیٹ حدیث شفاعت کے اوپر. صحیح بخاری میں 4712 4712, صحیح مسلم میں 480. شروع میں کتاب الایمان کے اندر حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے, وہاں پہ الفاظ ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ارفع رأسک, اپنا سر اٹھاؤ, سوال کرو عطا کیا جائے گا, شفاعت کرو قبول کی جائے گی. لیکن اس میں الفاظ یا رسول اللہ کے نہیں ہیں, یا محمد. اور قیامت والے دن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ دنیا کا معاملہ نہیں جو منسوخ ہو چکا ہو, قیامت والے دن یا محمد. تو اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ اس قسم کی جو فیبریکیشن والی جو عشق رسول کی پٹیاں پبلک کو آپ پڑھا رہے ہیں نا, آپ گستاخ رسول ہو رہے ہیں یہ باتیں کر کے, اللہ کے گستاخ ہو رہے ہیں. اپنے ایمان کی فکر کریں, اللہ کوئی کسی کا پابند نہیں ہے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یا محمد کے الفاظ. اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں, جامع ترمذی میں, ابو داؤد میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی, مسئلہ نمبر 126C کے اندر میں نے بیان کیا, اس میں بھی الفاظ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد. یہ فرشتے آپس میں کس بات پہ جھگڑ رہے تھے, وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے, وہ آج محل نہیں میں بیان کرتا. تو یہ الفاظ تو موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اچھا, اسی طریقے سے الادب المفرد سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 964, امام بخاری کی کتاب ہے آداب کے اوپر, الادب المفرد, شیخ البانی اور شیخ زبیر لیزئی رحمہم اللہ کی تحکیم کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے. ابن عمر کے حوالے سے کہ ان کی موجودگی میں کسی کو چھینک آئی, ایک تو وہ ہم حدیث سن چکے جامع ترمذی کی, یہاں پر ہے کہ ان کی موجودگی میں کسی کا پاؤنس ہو گیا, الادب المفرد 964. تو ابن عمر نے فرمایا کہ تم اس کو یاد کرو جو تمہیں پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو اس شخص نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمدہ. تو اس کا پاؤں فوراً ٹھیک ہو گیا. یہ حدیث تو ویسے اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے. اس میں دو راوی ہیں جو مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں, ابو اسحاق اور سفیان ثوری, مشہور مدلسین ہیں. میں کہتا ہوں اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مان لے, اس میں المدد یا محمد یا المدد یا رسول اللہ تو نہیں ہے, صرف یا محمد ہے. اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ تابعی نے یا محمد کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً گستاخی کی. پہلے تو یہ مسئلہ حل کرنا بریلوی, کہتے ہیں جناب انہیں یہ کیتا, یا محمد کیوں کیا, انہیں گستاخی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یا محمد کہا ہی نہیں جا سکتا, امتی تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اب یہ مسئلہ بھی حل کریں, ہم تو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں, ہمیں تو مسئلہ حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو یا رسول اللہ کہنا چاہیے تھا, یا محمد کیوں کہا اس نے, اور اس نے المدد نہیں کہا, اس نے جوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ اظہار محبت کیا, نعرہ لگایا, اور اس کا وہ پاؤں ٹھیک ہو گیا. اگر یہ روایت وہ جو صحیح مانتے ہیں ان کے لیے, ہمارے نزدیک تو روایت ثابت نہیں ہے. بہرحال جو صحیح بھی مان رہے ہیں ان کے بھی کسی کام کی نہیں ہے, یا محمد ہے اس میں. پہلے تو گستاخی کا فتویٰ چاہیے سورۃ الحجرات اور سورۃ الانفال کی روح سے اس بندے کے اوپر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہا ہے. آؤ ہاں جناب میدان چ کیڑی شے اللہ نے تواڈے تے چھڈی ہے, کتنے جاؤ گے؟ ہاں, یا محمد میں فتویٰ لگاؤ, یا پھر یا رسول اللہ اس نے کیوں نہیں کہا, اور المدد نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں پکارا, اور اس حوالے سے یہ میں نے کلیئر کیا. اسی طریقے سے جنگ یمامہ کے حوالے سے البدایہ والنہایہ, جسے تاریخ ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے, ویسے کتاب کا نام تو البدایہ والنہایہ ہے, جس طریقے سے تاریخ طبری کا نام جو ہے تاریخ الامم والملوک ہے, لیکن ہم اردو میں اسے تاریخ طبری کہتے ہیں. اور یہ تاریخ ابن کثیر ہے البدایہ والنہایہ, المتوفا 774 ہجری, امام ابن کثیر انہوں نے نقل کیا ہے. اور عمر سیریز جو قطر والوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر فلم بنائی ہے, اس میں بھی یہ منظر جنگ یمامہ والا فلمایا ہے کہ جی وہ خالد ابن ولید اور ان کے ساتھیوں نے, عمار ابن یاسر اور باقی لوگوں نے نعرہ لگایا تھا یا محمدہ یا محمدہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اسے صحابہ کرام بھی یا محمدہ کہا کرتے تھے. تو یہ پھر میں وہی بات کروں گا, یا محمدہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے, یا رسول اللہ کہنا چاہیے. تو یہ یا محمدہ کیوں کہا, یہ تو گستاخی کا فتویٰ وہاں بھی چاہیے ہمیں.
पर्टिकुलरली मना ही साहबा को कहा गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नाम के साथ इस तरीके से नहीं पुकारना। आए जी, अब हमारे नजदीक तो ये बेसनद रवायतें हैं, और अगर ये साबित भी हो जाएंगी तो फिर ये या मोहम्मद वाला मसला इन्होंने हल करना है, ठीक है। और वो भी या मोहम्मदा, उन्होंने अल मदद या रसूल अल्लाह, अल मदद या मोहम्मद नहीं कहा, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया इस हवाले से कि सामने मुसलमा कज़ाब झूठा जो दावे नबूवत करने वाला शख्स था उसके रद पे था। तो ये अब मसला खुद हल करें। हम तो एक तालिबे इल्म है, मैं वो गामदी साहब वाली बात करूंगा कि मैं तो तालिबे इल्म हूं, अभी उलमा से पूछ कर चलना चाह रहा हूं कि मेरे भाइयों, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हो दस्तारों वाले, इन मसलों को हल करो। अब आपकी जिम्मेदारी है इन बातों का जवाब दें। कहते जी असि सर्व नाप पढ़ा रहे हैं इन्ने अरसे, तू असि कर रहे हैं, ए भाई मसले हल करो, फिर मैं जो कुछ पॉइंट आउट कर रहा हूं इल्मी तरीके से। तो ये जो मदद के लिए नहीं पुकारा, अब मैं आपको वो हदीस बताने लगा हूं। एक हदीस जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद और 3 मसले हल करने वाली। नंबर 1 मसला इल्म गैब, नंबर 2 मसला हाजिर व नाजिर, और नंबर 3 मसला इस्तानत। तीनों मसले एक हदीस के अंदर कवर है। और यह हदीस मैंने पूरा डिटेल लेक्चर दिया है। मसला नंबर 3 दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, और रिसर्च पेपर भी लिखा है दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, रिसर्च पेपर नंबर 3 ahlesunnatpak.com पे। ये मैंने रिसर्च पेपर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब की किताब जाल हक सामने रख के लिखा है। उनका कोई ऐसा वसवसा नहीं जिसका मैंने इल्मी जवाब इन 8 सफात के अंदर ना दिया हो। ये पंफलेट और मेरा वो लेक्चर मसला नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह हजारों बरेलवी भाइयों की तौबा का सबब बना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों तक वो पहुंचे हैं। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, ये सारे वसवसे इसमें टैकल किए हैं। और ये हदीस जो मैं बयान करने जा रहा हूं, इसमें भी मैंने ये हदीस डाली हुई है, जो हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। मसला नंबर 3 में डिटेल से मैंने डिस्कस किया, फिर उसी की एक्सटेंशन है मसला नंबर 43 वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम और मसाइल। वसीला और तवस्सुल भी जो है 5 तवस्सुल साबित है, एक साबित नहीं है। मैंने डिटेल के साथ अलग से लेक्चर दिया, आज उसकी डिटेल में जाने का मौका नहीं है, वरना मैं उसको भी बयान करता। बहरहाल ये हदीस इस रिसर्च पेपर में भी है, उस लेक्चर में भी है। 3 मसलों को हल करने वाली हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4086, सही मुस्लिम में 4917। सैयदुना आसिम बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम और कुछ असहाब 70 के करीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ न्यू मुस्लिम थे, उनकी तरबियत के लिए भेजा, लेकिन वो उन्होंने मुनाफिकत वाला ईमान कबूल किया था। धोखे के साथ उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को रास्ते में शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जब वो उनके ऊपर तीर चला रहे थे तो उस वक्त उन असहाब ने पुकारा, लब्बैक या रसूल अल्लाह नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद नहीं थे। अल मदद या रसूल अल्लाह भी नहीं कहा। आप सुने उन्होंने क्या कहा। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह ताला के हुजूर रिक्वेस्ट की। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा अखबिर अन्ना नबिय्यिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाहुम्मा अखबिर अन्ना नबिय्यका, ऐ अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हाल की खबर कर दे, अपने नबी को हमारे हाल की खबर कर दे। और मुस्लिम के अल्फाज क्या हैं, अल्लाहुम्मा बल्लिग अन्ना नबिय्यना अन्ना क़द लक़ीनका फरदीना अन्का व रदीता अन्ना, ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर दे कि हम बेशक तुझसे मिलने वाले हैं, यानी अल्लाह ताला से मुलाकात करने वाले हैं, और हम राजी हैं इस दीन के ऊपर जिसके लिए हमें इस कुर्बानी से गुजरना पड़ रहा है। यानी मौत के वक्त नज़ा के आलम में उन्होंने अल्लाह को पुकारा और कहा, ऐ अल्लाह हमारा पैगाम हमारे नबी तक पहुंचा देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई कहेगा जी वो पुकारा अल्लाह का था, लेकिन अल्लाह के नबी ने भी खुद सुन लिया था। तो इसमें अल्फाज है मुस्लिम, सही मुस्लिम 4917 किताबुल इमारा चैप्टर में, कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी को खबर दी आकर, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। मसला क्लियर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं सुना। अगर अल्लाह ताला चाहता सुनवा भी सकता था, वो बुखारी में हदीसें मौजूद हैं, ग़ज़वा मोता के मौका पर सुनवा भी दिया, दिखा भी दिया कि जो है वो अब्दुल्ला इब्न रवाहा भी शहीद हो गए, सही जो है ज़ैद इब्न हारिसा भी शहीद हो गए। तो ये सारे मंजर, और जाफर तैयार भी शहीद हो गए, और फिर खालिद इब्न वलीद के हाथ में कमांड आ गई। जहां पर दिखाना था दिखा भी दिया, लेकिन यहां पर आया जिब्रील ने खबर दी।
کہ آپ کے اصحاب کو اس طرح شہید. 3 مسئلے کیسے کور ہوئے اس میں؟ نمبر 1، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر چیز کا علم الغیب رکھتے ہیں، ورنہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پکار لیتے. نمبر 2، حاضر و ناظر کا بھی ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو مدینہ شریف میں لیکن ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں. اور نمبر 3، استعانت والا مسئلہ بھی نہیں تھا. انہوں نے المدد یا رسول اللہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر، یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، نہیں کہا، بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. میں اب خادم رضوی صاحب اور ان کی پوری پارٹی سے پوچھتا ہوں، ان کے اوپر گستاخی رسول کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبر مبارک میں نہیں گئے ہیں. آج تو قبر مبارک میں دنیاوی زندگی نہیں، آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے الحمدللہ. آپ آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں، ہر عاشق کے گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی آ جائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے پھر تو آپ کے لیے بدرجہ اولا کوئی کنسٹینٹ بھی نہیں تھی نا، آپ تو آخرت کی زندگی میں. تب بھی صحابہ نے کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. مسئلہ حاضر و ناظر، مسئلہ علم غیب، مسئلہ استعانت، تینوں مسئلے اس ایک حدیث کے اندر کور ہو گئے الحمدللہ. باقی جتنے وسوسے ہیں پھر مسئلہ علم غیب پہ میرا مسئلہ نمبر 6A اور B دیکھ لیجئے، مسئلہ حاضر و ناظر پہ مسئلہ نمبر 7 دیکھ لیجئے، مسئلہ استعانت میں مسئلہ نمبر 3 دیکھ لیجئے. ہر ایک پر ڈیٹیل لیکچر موجود ہے الحمدللہ. تو یہ میں نے یہاں پہ مسئلہ کلیئر کر دیا کہ ایک حدیث کے ساتھ 3 مسئلے. اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان پہ نعوذ باللہ گستاخی کا فتویٰ لگائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اپنا ایمان ان کا بچتا بھی ہے کہ نہیں. اب میں آخر میں میرے بھائیوں خادم رضوی صاحب جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ، پہلے تو یہ خادم رضوی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی پبلک کو یہ پہلے پروننسیشن صحیح کروائیں. یہ لبیک یا رسول اللہ ہے، لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے. یہ کاف کے اوپر زبر ہے، یہ پھر وقف کرنا پڑے گا. لبیک علیحدہ کہنا ہوگا، یا رسول اللہ علیحدہ کہنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے تو اس نعرے کی عربی لنگوسٹک ہی صحیح کریں. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہر دوسرے بندے کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں، میں نہیں کہتا سارے فتوے غلط ہیں، ٹھیک بھی ہیں، اور بلکہ میں تو وہ بندہ ہوں جس نے حسام الحرمین میں امام احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی اس کتاب کو انڈورس کیا علماء دیوبند کی کفریہ عبارتوں کے خلاف جو انہوں نے لکھی ہے. پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اور میں نے پھر نہ اس میں بریلویوں کے بزرگ چھوڑے ہیں، نہ دیوبندیوں کے، نہ اہل حدیثوں کے، ساروں کے بزرگ سب کو. اور حسام الحرمین کو میں نے اس لیکچر میں انڈورس کیا ہے. اور اس کے مقابلے پر 1906 میں جو خلیل احمد سہارنپوری شیخ زکریا صاحب کے مرشد نے کتاب لکھی المفند علی المفند، وہ جھوٹا دفاع کیا اپنے بزرگ بابوں کا، میں نے اس کو کنڈیم کیا. تو میں تو منصف مزاج آدمی ہوں اور میں نے پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کا جواب دیں علمی جواب ہے، شودے والا جواب نہیں، علمی جواب. یہ اسی ریسرچ پیپر کو میں نے اس مسئلہ نمبر 71B میں نے کور کیا ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام، ریسرچ پیپر نمبر 2A، جس میں میں نے انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کو کور کیا ہے. کوئی فتویٰ نہیں کسی کے اوپر لگایا، میں نے ان کی عبارتیں لکھی ہیں، نیچے آیت اور حدیث لکھ دیا اور پبلک کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا. اور سارے بزرگوں کا نام بڑے احترام سے لکھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا احمد بریلوی صاحب. اور کتنی عزت کریے، اتنی کر سکتے ہیں نا. خود تو ایک دوسرے کو شیطانی لشکر اور دجال اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، ہم تو پھر بھی بڑے احترام کے ساتھ بزرگوں کے نام لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا ہی کر سکتے ہیں نا. تو یہ میں نے اس ریسرچ پیپر کو لکھا ہے، اس کا جواب دیں. اس کے اندر میں نے یہ دونوں واقعات جو آج میں خادم رضوی صاحب کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، جو علی بن عثمان حجویری صاحب کے مزار کے اوپر بیٹھ کے تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بزرگوں کی، ان بزرگوں نے یہ تعلیمات دی ہیں اور کروڑوں کو کلمہ پڑھایا اور لاکھوں کو کلمہ پڑھایا، اور یہ وہ ساری چیزیں. ان بزرگوں کا جو واحد تعارف ہے نا دنیا کے اندر، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ ان کی کتاب ہے کشف المحجوب. ہم نہیں کہتے ان بزرگوں نے لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے لکھا بھی ہو، ہم نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں، دونوں طرف پھنسنے والا معاملہ ہے، ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں. لیکن آپ کے لوگ اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں کشف المحجوب کو، اس کے اوپر تقاریز لگا رہے ہیں، اور اس کتاب کو کہہ رہے ہیں جدا کوئی مرشد نہیں ہو کشف المحجوب پڑھ لے. اے پڑھو ذرا کی لکھے ہے کشف المحجوب دے اندر، کہ میں کار نہیں بنائی، یہ میں بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھانے لگا. یہ دکھائیں جی ان کو ذرا کشف المحجوب. یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن جو پاکستان میں شبیر بردرز کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے بریلوی مکتبہ فکر کا کتابیں چھاپنے والا، یہ ان کی ہے کشف المحجوب ضیاء القرآن پبلیکیشن کی. اور یہ بھی فرحان بھائی یہ پیج بھی ذرا دکھانا ہے، میں نے جو اس کے اوپر نشان لگائے وہ بھی اس میں کور کرنے ہیں. یہ ذرا میں آپ کو دکھا دوں، یہ کسی کوئی عام للو پنجو نے نہیں کام کیا ہوا، یہ پورا پیج کور کریں. یہ ریڈ لائنیں میں نے
یہ فضل الدین گوہر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری صاحب نے کوئی 20-25 صفحات کی اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے، اس کشف المحجوب کے اوپر پورا مقدمہ لکھا ہے، یہ میں نے انڈر لائن کیا ہے، ان کا مقدمہ ہے، کوئی عام آدمی کا نہیں ہے۔ جسٹس بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے بریلوی مکتب فکر کے، ان کا مقدمہ لگا ہوا ہے کہ بڑی بہترین کتاب ہے، اور اس کتاب کے اوپر میں کم از کم 5 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں اس کشف المحجوب کے اندر موجود ہیں۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ کہیں گے جی اور یہ تبدیلی ہو گئی ہے، تو پھر چھاپتے کیوں پہ ہو تبدیلی ہو گئی ہے؟ جی جو چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ لے لیں، او بھائیو کیوں لئیو، پہلے ہی قرآن و سنت موجود ہیں۔ یہ میرے والد صاحب کے لیے بھی ہے، یہ مجھے کہتے ہیں جو اچھی چیزیں، بھائی اچھی چیزیں ادھر سے کیوں لینی ہے، میں نے این کر کے کان کیوں پھڑا؟ اچھی چیز جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لے لیں، تو وہ پہلے ہی قرآن و سنت میں موجود ہے، وہ کیوں لے لیں؟ وہ تو قرآن و سنت سے لیں گے نا۔ جس طرح وہ الیاس قادری صاحب کبھی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اور حالانکہ وہ حدیث بخاری کی ہوتی ہے، تو سیوطی صاحب کا نام میں کیوں لوں؟ چوتھے ملے 800 سال بعد میں صحیح بخاری کا حوالہ کیوں نہ دوں؟ تو جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ کیوں لے لیں؟ وہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، ان سے اچھا قرآن و حدیث تو ہم سکھا رہے ہیں پھر الحمدللہ گستاخیوں سے پاک۔ ٹھیک ہے جی، اس کتاب کو لگائیں چوراہے میں رکھ کے آگ۔ یہ کتابیں اگر کریڈیبل، if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان اجویری، ان کا واحد تعارف یہ کتاب ہے۔ اگر یہ کتاب گستاخانہ ہوتی ہے پھر یہ شخصیت بھی پھر فارغ ہو جاتی ہے، ان کا تو اور کوئی تعارف ہی نہیں ہے، کوئی تھرڈ پرسن تعارف کروائے نا، کوئی تعارف نہیں ہے۔ یہ کتاب تھی تعارف، اس کے اندر کتنی گستاخیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھی ہوئی ہیں، میں ابھی کور کرنے لگا ہوں، ایک حوالہ دینے لگا ہوں۔ یہ خادم رضوی صاحب کہتے ہیں جی ان بزرگوں کی خدمات ہیں، تو میں یہ دیکھتا ہوں اب ان بزرگوں کی قبروں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں اپنے اس معاملات میں، ظاہر ہے کہ اب دنیا میں تو نہیں رہے، یا پھر اس کتاب کو آگ لگائیں گے۔ ایک کام ہونا چاہیے، لبیک یا رسول اللہ کی تاریخ جو لبیک یا رسول اللہ چڑھائی ہے نا، وہ اب دیکھتے ہیں کہ اس مزار کے اوپر چڑھتی ہے کہ نہیں، کہ ایسے بندے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، ظاہر ہے یہ تو آن کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں ان کی کتاب ہے، یہ کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا گستاخی کی ہے، وہ میں ان کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے تصوف کے جو 12 گروہ لکھے ہیں نا جی، ان میں سے ایک گروہ ہے باجزید بستامی کا ماننے والا، ٹھیک ہے جی۔ اس گروہ کے اوپر جب انہوں نے چیپٹر باندھا ہے فرقہ طیفوریہ، یہ دیکھیں جی، یہ دکھائیں جی فرقہ طیفوریہ، اور یہ اس کے نیچے آپ کو نام بھی نظر آ جائے گا، پہلی لائن کے اندر ہی انہوں نے باجزید بستامی کا نام لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے نام کے اندر یہ لفظ آتا تھا، ان کی طرف یہ منسوب ہے گروہ، جیسے جنیدی ہیں، قادری ہیں، اس وقت یہ گروہ چلا کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ 5ویں صدی ہجری میں علی بن عثمان اجویری ہو گزرے ہیں، 465 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ لوگ ابو یزید، نا یزید آ گیا میرا، پہلے میٹر پھر جائے گا، دیکھ لیں، یہ بایزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا تھا۔ اے بھی میں پوچھنا نا خادم رضوی صاحب، تو آڈے بزرگاں دے پتران دے نا یزید نے، آؤ نا ذرا، بایزید بستامی، ابا یزید بستامی ہے یہ، یہاں پہ بھی لکھا ہے ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن سروشان البستامی، نا یزید ہے، پارٹی یزیدی، اور حسینی اسی ٹکرن لگے ہیں انشاءاللہ تعالی، بیٹے دا نا یزید رکھا ہے، مانو کو ایک ربر پہ دے میں اپنے پتر دا نا یزید نہ رکھدا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ بایزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بستامی صاحب ان کے اوپر چیپٹر باندھا، اور اس میں پھر ایک انہوں نے سکر اور صحف کا باب باندھا اسی چیپٹر کے اندر۔ یہ 267 پیج ہے ضیاء القرآن والوں کا، یہ والا پیج ذرا دکھانا ہے جی ان کو، یہ والا، یہ میں نے انڈر لائن کر دیے ہیں، 2-3 لائنیں میں نے انڈر لائن کی ہیں۔ سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے، ان کے ایک صحابی اوریہ کی بیوی کے ساتھ جو تہمت والا معاملہ جو یہودیوں کے ہاں مشہور تھا، اس کو انہوں نے اس سے جو ہے وہ صحف ثابت کیا ہے صوفیاء کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جھوٹا واقعہ زید ابن حارثہ کی بیوی والا جو سیدہ زینب کے بارے میں، وہ اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا ہے، اور کہا کہ جی جو بایزید بستامی سکر کے قائل تھے تو اس کی دلیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت سکر میں چلے گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنے بزرگ بابوں کو بچانے کے پیچھے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، صراحتاً توہین، اور یہ لکھا نہیں ہے، اس سے رزلٹ نکالا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی بزرگ بھی تو روایتیں لکھتے تھے، روایتیں تو ضعیف ہوتی تھیں، ہاں وہ بزرگ باپ ہیں جنہوں نے روایتیں لکھی ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف روایتیں لکھی ہیں، انہوں نے رزلٹ نکالا ہے۔
ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہوئے اس سے رزلٹ نکالا ہے. جو بندہ رزلٹ نکال رہا ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے. اگر یہ روایت تبری لکھتا ہے وہ مجرم نہیں ہے, وہ اس کے اوپر کوئی باب نہیں باندھ رہا, اس سے رزلٹ نہیں نکال رہا. یہ روایت ابن کثیر نے لکھ کے اس کا رد کیا ہے. اگر وہ لکھ کے مجرم نہیں ہے, اس نے تو رد بھی کر دیا. انہوں نے کوئی رد نہیں کیا, نہ ترجمہ کرنے والوں نے رد کیا اور نہ انہوں نے خود رد کیا, بلکہ اپنے بزرگ باب بایزید, یزید دے والد صاحب, ٹھیک ہے, ان کا دفاع کیا بایزید بستامی کا, اور کہا جی وہ اگر شکر کے قائل تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو ایک دفعہ نگاہ جو ہے وہ سیدہ زینب کے اوپر پڑ گئی, تو وہ زینب جو ہے اس کی دل کی نفرت, اس کی نفرت اس کے خامن زید ابن حارثہ کے دل میں ہوگی نعوذ باللہ, اور چونکہ نبی کو وہ پسند آ گئی تو اللہ نے اس کے خامن کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی, پھر حضور نے خود شادی کر لی نعوذ باللہ. اتنا بڑا سکینڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باندھا. اور اس طریقے سے داؤد علیہ السلام کا بھی لکھا کہ اوریا جو ان کا صحابی تھا, اس کی بیوی سیدنا داؤد علیہ السلام کو پسند آئی, انہوں نے اس کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا, اور پھر وہ جب قتل ہو گیا پھر اس کی بیوی کے ساتھ خود نکاح کر لیا. یہ دونوں واقعات کو انہوں نے صاحب اور شکر ہے اپنے بزرگ بابے ثابت کی تھے. یعنی بزرگ بابے ثابت کرتے ہوئے اپنا ایمان جو ہے نا وہ اب پتہ نہیں کہاں رہ گیا, اگر انہوں نے یہ لکھا ہے. بہرحال ان کا چونکہ عقیدہ ہے, ہم انہی کو ہی انڈورس کرتے ہیں, جن کے بزرگ ہیں انہی کی بات کو اتھارٹی ماننا چاہیے نا, تو انہی کے بزرگوں نے لکھا ہے تو یہ اس پہ دے. اور میں نے بتایا اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے, ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی دو رخی کیا ہوتی ہے. اس کتاب کی پوری تعریف کی اور اس میں یہ جو واقعات ہیں یہ سارے واقعات پیر کرم شاہ صاحب کے کھاتے میں پڑ گئے. لیکن دوسری طرف یہی پیر کرم شاہ صاحب الازہری ہیں, انہوں نے یہ ضیاء القرآن, یہ میں نے اسپیشلی اوریجنل کتاب سے فوٹو کاپی کرانی تھی, دکھانی تھی میں نے, دکھا کے یہ فوٹو کاپی کرا کے رکھی ہوئی ہے. یہ چوتھی جلد جو ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں نے ہی پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا سورۃ الاحزاب میں جہاں پہ وہ آیات آتی ہیں نا زید ابن حارثہ والی, جس کے اوپر یہ جھوٹا ایک واقعہ ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ غیر مسلموں نے جو ہے نا وہ گھڑ کے تو یہ اس طریقے سے اس سے غلط رزلٹ نکالے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو الفاظ ذرا پیر کرم شاہ صاحب کا فتویٰ علی بن عثمان حجویری صاحب کے اوپر اور ان کی کتاب کے اوپر ورڈ بائی ورڈ, اگر یہ ان کی کتاب ہے, اگر یہ ان کی کتاب نہیں پھر علی بن عثمان حجویری بھی کوئی بندہ نہیں ہے, اور اگر یہ کتاب پولوٹیڈ ہے لہذا پھر اس کتاب کا ہمیں کوئی حوالہ نہ دے. جو کتاب کے اندر حق اور باطل مکس ہے, آپ جس کو حق بھی مانے ہمارے نزدیک وہ بھی باطل ہے کتاب و سنت کی روشنی میں, ہمیں تو نہ پیش کریں دلیل کے طور پہ. آپ یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں اس میں, انہوں نے لکھا ہے یہ والا جملہ ہائی لائٹ کرنا جی, نیچے والا سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں صفحہ نمبر 16 پر, چوتھی جلد کے صفحہ نمبر 16 پہ یہ لکھ رہے ہیں, دل ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ ان کی اس یاوا گوئی کو لکھنے کی جرت بھی کرے. انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے نا میرا دل گوارا نہیں کرتا, یہ جو بکواس کی ہے, یاوا گوئی کہتے ہیں بکواس کرنے کو, میرا دل گوارا نہیں تھا کہ میں ان کا ریفرنس بھی کوٹ کرتا کہ جن لوگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے, لیکن جب تک اسے لکھا نہ جائے اس وقت تک رد ممکن نہیں ہے. ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے, ہم چشتی رسول اللہ کا بھی بول رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں تو مجبوراً ان کا رد کرنا. انہوں نے کہا کہ کوئی جرت نہیں کرے گا اس یاوا گوئی کی. آگے جا کے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ بھی ذرا دیکھیں, یہ علی بن عثمان حجویری اور کشف المحجوب کے اوپر بھی سیدھا سیدھا فتوا ہوگا, انہوں نے پتا نہیں سی ورنہ شاید نہ ہی کر دے, رجوع کر لیں دے. یہ والی جو لائن میں نے انڈر لائن کی یہ بھی ذرا میں الفاظ ذرا پڑھ کے پیر کرم شاہ صاحب کے ادھر جو ہے تقریض لکھ رہے ہیں, مقدمہ لکھ رہے ہیں کشف المحجوب پہ, یہاں کیا لکھ رہے ہیں. جب حقیقت حال یہ ہے تو کوئی غیرت مند اور حقیقت پسند شخص اس داستان سراپا ہزیان کو قبول نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں بے غیرت ہوگا جو اس طرح کی داستانیں لکھے گا, اور جو کشف المحجوب کے اندر صاحب اور شکر ثابت کر رہا ہوگا اس واقعے سے وہ کیا ہوگا, یہ دیکھ لیں, انہوں نے لکھا ہے بے غیرت ہوگا. ہاں جی بے غیرت ہوگا. پھر انہوں نے آخر میں جا کے لکھا ہے کہ اس طرح کی جو یہ بھی پیج کور کریں, یہ 2 سرخ لائنیں, کہ اس طرح کی جو روایتیں ہیں وہ حافظ ابن کثیر اور باقی ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے بالکل ریجیکٹ کی ہیں, اور یہ اصول محدثین پہ کوئی ثابت نہیں ہے. لیکن کشف المحجوب کے اندر آپ دیکھ لیں اس کو نہ صرف ثابت کیا گیا بلکہ اس سے رزلٹ نکالے گئے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ لوگ مجرم نہیں ہوں گے. پیر کرم شاہ صاحب پھنس گئے کیونکہ انہوں نے 2 رخی اختیار کی, وہاں پہ اس کی تعریف کی, ادھر یہی وہی ہے نا جو ایسا کرو کہ بھی اپنی پبلک بھی خوش ہو جائے دوسرے کو بھی کر دو. تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ابن کثیر نے بھی اسے مسترد کیا ہے, علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے کہ جو فسانہ گھڑا گیا
یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا علم نہیں ہے یا انہوں نے دانستہ شان نبوت کو گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ علامہ آلوسی کی بھی یہ رائے ہے۔ یہ کہتے ہیں جن جن لوگوں نے یہ واقعات لکھے ہیں اپنی کتابوں میں، ان سے رزلٹ نکالے ہیں، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عصمت سے واقف ہی نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں یہ، اور یہ لوگ شان نبوت کو گٹانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ لوگ جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور ان بزرگوں کو بھی مان رہے ہیں اگر یہ ان بزرگوں کی عبارات ہیں، چونکہ یہ مانتے ہیں لہذا ہم انہی کی بات کو کہتے ہیں۔ ہم تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد، نہ تو ہم تو نہ ان کی بزرگی کا اقرار کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں، اللہ کے سپرد ان کا معاملہ، مر چکے ہیں، اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اچھا تھا یا برا وہ اللہ کو پتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، اب میں خادم رضوی صاحب سے پوچھوں گا کہ کشف المحجوب کو بچانا ہے، پیر کرم شاہ صاحب کو بچانا ہے، کنوں بچانا جی؟ اپنے آپ کو بچانا جی کنوں؟ اور تجھے فیصلہ کرو۔ لبیک یا رسول اللہ ان لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے، ان کے خلاف یہ نعرہ بلند کریں جنہوں نے یہ گستاخیاں کی ہیں۔ اور دوسرا حوالہ بھی، یہ دو ہی میں دینے لگوں۔ اللہ نے بھی ہر شاید جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمائی ہے، سورہ الذاریات میں آتا ہے، میں دو تے اکتفا کرنا، ورنہ تو میں کوئی بابا نہ چھڑا کے انہوں میں پڑھ کے رکھ دے وہاں جو کچھ انہوں نے کتابیں لکھے ہیں، میں ان کی عبارات میں باتیں کر رہا ہوں، ان بابوں کی اپنی ذات کے اوپر نہیں۔ جس طرح احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ میں دیوبند کی عبارات کے اوپر فتوے دے رہا ہوں، بریلویوں نے بچپن سے یاد کیا جی وہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب، میں نے وہ بھی بیان کیا ہے، اس ریسرچ پیپر میں بھی لکھا ہے۔ یہ تو بیان کرتے ہیں، تو چشتی رسول اللہ والا تو خواب بھی نہیں سی، یہ تو بیداری سی ہے، تو اس میں بھی بیداری ہے، لیکن اس میں تو ہے ہی 100% بیداری۔ یہ کتاب ذرا دکھائیں جی ان کو، ہشت بہشت، ٹھیک ہے، ہشت بہشت، 8 جنتیں، اس کا مطلب یہ ہے 8 بزرگوں کے حالات زندگی ہیں۔ یہ 8 کتابوں کا مجموعہ ہے، شبیر برادرز نے شائع کیا ہے۔ یہ پورا پیج کور کریں جی، ہشت بہشت، 8 جنتیں۔ وہ 8 جنتیں اے جنتاں کتنیاں نے؟ وہ کہہ رہے ہیں بزرگوں کی تعلیمات، ہر ایک کتاب ایک جنت ہے جس میں آپ داخل ہوں گے، اے تکو کے کر دے رہے۔ اس میں سے جو ایک جنت، ان کی جو جنت ہے فوائد السالکین، یہ والی فوائد السالکین، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب کے ملفوظات جو جمع کیے گئے ہیں، اور کس نے کیے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر، جن کا وہ بہشتی دروازہ بھی کھلتا ہے، انہوں نے دروازہ بھی بہشتی کہتے ہیں نا، پاک پتن، انہوں نے ملفوظات جمع کیے تھے، بھائی میں نہیں کار بنائے، اور یہ چھاپی بریلویوں نے۔ یہ ملفوظات فوائد السالکین کا پیج نمبر 19، یہ ساری 8 کتابیں جوڑی گئی ہیں، بار بار نمبرنگ اس کی شروع ہوتی ہے۔ یہ پیج نمبر 19 جو ہے یہ کور کریں جی، یہ والا سارا پورشن اس میں، یہ پیج نمبر 19 چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو میں نے اندھا دھند پیروی کا انجام اس ریسرچ پیپر پہ بھی لکھا ہے، مسئلہ نمبر 71B کے اندر بھی میں نے ایڈریس کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ایک معین الدین چشتی صاحب کا ایک چاہنے والا تھا، وہ ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا میں پہلے تیرا ٹیسٹ کراں گا، تو پوچھا کہ بتا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کر کے ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ تو چشتی رسول اللہ انہوں نے کلمہ بھی یعنی وہ ادھا فارسی تھے ادھا عربی بھی، تو کیا کہ پڑھ تو چشتی رسول اللہ، انہوں نے پڑھ دیتا، کہتے نہیں جی وہ پڑھ دیا اس نے، یہ میں ورڈ بائی ورڈ، آپ نے فرمایا اب یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ اس نے اسی طرح کہا، خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلعت و نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا۔ پھر اس شخص کو فرمایا سن، میں نے جو تجھ سے کہا تھا کلمہ اس طرح پڑھو تو یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کے لیے تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں محمد رسول اللہ کا۔ اے دیکھو اٹھو مت بیٹھو، کور کر دیتا۔ کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جب کوئی بندہ مسلمان ہونے آتا تھا تو پہلے اس کا ایمان ٹیسٹ کرتے تھے، پڑھ ابو بکر رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ ایک کنے تو انہوں طریقہ پڑھایا ہوا ہے شیطان نے، کہتے اب یہ کہتے ہیں بعد انہوں نے کہہ بھی دیتا بھائی کہا ہے انہوں نے توبہ کوئی نہیں کی ہے، اعلانیہ کفر کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کفر نکلوایا تھا، میں بھی اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، تو بھی اس کفر سے توبہ کر۔ اور دوسرا اس پڑھانے کے دوران دوئے بابا جی بھی تے مرید جی بھی دوئے مر جاندے تے سدھے دوزخ ہی جا کے عشت بہ عشت دوزخ ہی جا کے نکل دے، اون بھی کوئی پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، ہم کوئی نہ ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں نہ ہے۔ وہ لکھوں کو کلمہ پڑھایا، اچھا ایران کے اندر جنہوں نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا ہے شیعہ بزرگوں نے، ان کو نہیں آپ مانتے؟ اور پراپوگنڈا محمد بن قاسم کے زمانے کے اندر اسلام آ چکا تھا یہاں پر، ان کا نام نہیں ہوتا، ان کے 500-600 سال کے بعد شروع کرتے ہیں جی فلانا آیا فلانا آیا فلانا آیا، کیڑا اسلام پہ لایا؟ اے اسلام ہے جو تم دس دے پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے لکھا
اور میں نے اس کے اوپر حوالہ دیا. اب میں خادم رضوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ لبیک یا رسول اللہ جو آپ نے تحریک چلائی ہے پہلے اپنی منجی تلے بھی ڈنڈا پھیرو, ٹھیک ہے جی, دوسروں کو تو بعد میں, جو چیز آپ کے اختیار میں وہ تو آپ کریں. یہ کشف المحجوب اور حشت بہشت کے میں نے جو حوالے دیے ہیں یہ ان کے عشق رسول کا امتحان ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ عشق رسول ہے یا عشق بابا ہے اور عشق فرقہ واریت ہے, اور صرف دوسروں کو ہی برا بلا کہنا ہے. اپنے بزرگوں نے اس سے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہوئے ہیں ان کی کتابوں کے اندر. میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں کے اندر میں ان بزرگوں کو نہ برا کہہ رہا ہوں نہ میں ان کو اچھا کہہ رہا ہوں. میرا اپنا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا میں اچھائی کر دوں اگر وہ بزرگ پیڑے ہوئے تھے, کیونکہ میرے پاس تو تعارف یہی کتابیں ہیں نا, تو میں انہی کتابوں سے ان کو جج کروں گا. اگر یہ کتابیں ان کی ہیں تو بڑے پیڑے سن تو سدھے گئے دوزخ کھچ, اگر یہ ان کی کتابیں نہیں ہیں تو پتہ نہیں ہے سن کے نہیں ہے سن, ہمیں تو نہیں پتا کیونکہ ان کا تعارف تو یہ if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان حجویری, ٹھیک ہے, if there is no صحیح بخاری there is no امام بخاری, ان کا تعارف تو یہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.